اور الحمدللہ میں ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی الحمدللہ کاوش، محنت اور کوشش سے یہ تبلیغی، اصلاحی اور تربیتی الحمدللہ پروگرام کیے جاتے ہیں، جس میں الحمدللہ اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے الحمدللہ قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا الحمدللہ دین سے لگاؤ ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان اور بزرگوں میں مزید اللہ استقامت پیدا فرمائے۔ اور میں اپنے بھائی عبدالستار سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کرسی صدارت پر تشریف لائیں، اور ماشاءاللہ پروفیسر عبدالغفار صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور الحمدللہ آج جن کا بیان ہے معروف شخصیت، فاضل نوجوان، محبوب عوام، خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخو پوری الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ احباب سے گزارش ہے، جب ہی اس انتظار میں ہے کہ حضرت صاحب کا بیان کا اعلان کیا جائے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، آ کے سب سے پہلے نماز عشاء ادا کریں جو بہت ضروری ہے۔ کئی ایسے ساتھی ہیں جو الحمدللہ بیان کی تو بہت دلچسپی رکھتے ہیں لیکن نماز کی کچھ کوتاہی کر لیتے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ دنیاوی کام تو ایسے ہی چلتے رہیں گے جب تک یہ زندگی کے سانس جاری ہیں، لیکن آخرت تب ہی بنے گی جب ہم دین سے لگاؤ، دین کی سمجھ اور قرآن و حدیث کے داعی بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو ابھی گھروں میں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ بڑا ہی مختصر پروگرام ہے، الحمدللہ تبلیغی اور تربیتی پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ اس نوجوان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ اپنی شادی کے موقع پر یہ عظیم و شان پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ خیر و برکت ہے۔ وہ ایسے لوگ جو ہزاروں روپیہ ایسے فنکشن پہ خرچ کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث کا درس اور اصلاحی پروگرام جس میں یہ پیسہ خرچ کیا بھی الحمدللہ ثواب ہی ثواب ہے اور اجر ہے اور بہت بڑا اصلاح ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو مزید تقویت دینے کے لیے نوجوانوں کو ہم داد دینا چاہیے۔ تو یہ پروگرام کا ہم آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں۔ تو تلاوت کے لیے میں عزیزم محفظ ہے آپ کا نام؟ ماجد ہے، عزیزم ماجد، ان سے میں وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ عزیزم ماجد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما
مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی عزیزم ماجد بڑے پیارے انداز میں اللہ کا قرآن اس کی تلاوت کر رہے تھے. ہماری بھی دلچسپی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن کا ایک لفظ کیوں جی کتنی نیکیاں ملتی ہیں یاد ہے؟ 10 نیکیاں. اور حدیث کے الفاظ ہیں الف لام میم. اللہ کے فضل و کرم سے 30 نیکیاں. لیکن کس کو ملیں گی؟ جس نے قرآن سمجھ کے پڑھا. کیونکہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے, قرآن ہم سے مخاطب ہوتا ہے, قرآن ہمارے لیے ایسا قانون تجویز کرتا ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. ناظرہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو ایسے سمجھنے سونے پہ سہاگا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ بھی گزارش کروں گا, بزرگوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ بے شک ایک رکوع ہی پڑھا کریں لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً انقلاب آئے گا, جہلیت دور ہوگی, معاشرے کی فضا صحیح ہو جائے گی, دلی سکون ہوگا. اور میں تو جہاں تک کہوں گا کہ بہت ساریاں بلکہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. معاشرے میں نا بہت ساریاں آج کل بیماریوں کی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے. ایک تو ہے نا اللہ محفوظ فرمائے کرونا, آپ نے نام سن لیا اور بچے کو بھی پتہ ہے. میں کہتا ہے کرونے سے بھی زیادہ وبا ہے اور بیماریاں ہیں. اس کا ایک حل ہے قرآن سے سچی محبت, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی محبت کرنا. کیونکہ آقا علیہ السلام کا میں زیادہ حائل نہیں ہونا, بس ایک یا 2 منٹ. الحمدللہ ہمارے معزز مہمان الحمدللہ حافظ عبداللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی تشریف لاتے ہیں اور فوری بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہے, ترکت فیکم ما امرین لن تضلوا ما تسمعوا کتاب اللہ و سنت رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہمارے لیے, اس میں بہت بڑی مٹھاس ہے. کون سی مٹھاس؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے قرآن اور میرے فرمان کے ساتھ اس انداز میں محبت کرنی ہے, عمل کرنا ہے تاکہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. کوئی دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہ دین ہمارے لیے اپنے محبوب پر مکمل کر دیا, اب اس میں گنجائش نہیں ہے. جو میرے محبوب پیغمبر سے نے فرما دیا اس کے مطابق ہم عمل کرنا ہی ضروری ہے. اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات بھی ہے اور سکون بھی ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے بھائی حافظ عبداللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آگے بھی ہیں. تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, طیب ہے آپ کا نام, معاذ یوسف آتے ہیں, یہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ فوری بیان شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر
خیال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا السلام علیکم عزیزم معاذ بہت پیارے انداز میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہہ رہے تھے تو دل خوش ہوتا ہے جب کا محبوب کا نام آئے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو درجات بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ محبوب سے انس ہے اور محبت ہے دعا ہے اللہ رب رحمان ہم سب کو صحیح معنوں میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں امتی بنا دے اب بلا تاخیر بیان شروع ہو جاتا ہے ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان خطیب پاکستان معروف شخصیت حافظ عبداللہ ساجد شیخ پوری